میر تقی میر کی غزلوں کا سلسلہ، تشریحات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس میں میر کی 5ویں غزل جو ہم اس سے پہلے لیکچر میں کر رہے تھے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اسی کا شعر ہے کہ عاشق تو مردہ ہے ہمیشہ جی اٹھتا ہے دیکھے اسے، یار کے آ جانے کو یک عمر دوبارہ جانے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ عاشق تو بغیر محبوب کے اس کی مفارقت کے اندر، اس کی جدائی میں ایک مردے کے مانند ہے جو بے حرکت بے سخت ہوتا ہے، اور جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس طرح وہ مردہ کی طرح رہتا ہے۔ لیکن جب اس کا محبوب اس کی ملاقات کے لیے آتا ہے، ملتا ہے، تو اس کو دیکھ کر پھر اس میں جان پڑ جاتی ہے اور واپس سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ شعر یاد آتا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونا، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ یعنی ہم بیمار ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا محبوب ہم سے ملنے آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے صحیح ہے، ہم بہانہ کر رہے تھے، لیکن اصلاً اس کو دیکھ کر ہمیں جو چہرے پہ رونق آتی ہے، جو توانائی آتی ہے، تو اس سے ہماری طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی شاعر نے اسی پہلو پہ روشنی ڈالتے ہوئے بات کہی ہے کہ یار کے آ جانے کو یک عمر دوبارہ جانے، محبوب کے آنے سے اس کو دوبارہ عمر مل جاتی ہے، پھر سے اس میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے عمر دوبارہ اس نے لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا محبوب بہت سارے فتنے ہم پر ڈھاتا ہے، ظلم ہم پر ڈھاتا ہے، اور وہ ظلموں کو ہم برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہم عشق میں گوارا کر لیتے ہیں۔ تو جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے، وہ محبوب کے ظلموں کو عاشق اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کو ہم برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے اندر کوئی تاب و توانی یعنی طاقت اور قوت بھی باقی نہیں، لیکن وہ عشق کے اوپر اس کو وار دیتا ہے کہ محبوب کے جو ظلم ہیں وہ ہم پر ہی ہوتے رہیں، بس یہی اس کا مقصد بھی ہوتا ہے اور چاہتا بھی یہی ہے۔ تو محبوب کے جو فتنے ہیں اور محبوب ان کے اوپر جو ظلم کرتا ہے، مظالم کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا معشوق ہم پر کرتا ہے تو ہم ان کو گوارا کرتے ہیں۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ تاب و توانی بھی نہیں رہی، لیکن پھر بھی ہم اس کو عشق پر وار دیتے ہیں، اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ اگلی غزل ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پر یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ دیکھیے میر تقی میر کا کلام حقیقت پسندی پر مبنی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اپنے اثری معنویت کو اس کے اندر پیش کرتے ہیں، اور وہ جو حالات ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، جو ماحول ان کے ارد گرد بن رہا تھا، اس کی عکاسی بھی ہمیں میر کے شعروں میں نظر آتی ہے۔ تو جس وقت میر کا زمانہ تھا، اس وقت دہلی بار بار اجڑ رہی تھی، بار بار تباہ حال ہو رہی تھی، برباد ہو رہی تھی، تو جو حملہ ور آتے تھے وہ دہلی کو لوٹ کھسوٹ کر چلے جاتے تھے، اور وہاں کے لوگ پریشان حال ہوتے تھے، اور وہاں کے جو بڑے بڑے تاجور تھے، بڑے سربراہ تھے، بادشاہ تھے، رئیس تھے، عمرا تھے، وہ سب جو ہے سڑکوں پر آ جاتے تھے، یعنی ان کو لوٹ لیا جاتا تھا اور مال و دولت سے وہ ختم ہو جاتا تھا ان کے پاس، تو وہ لوگ سڑک پر آ جاتے تھے اور وہ غریبی مفلسی کی حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہی حالات کو پیش کرتے ہوئے شاعر نے لکھا ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، آج جو سر بڑے مغرور ہیں اور اپنی تاجوری پر گھمنڈ کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ حالات جو روز پر روز بدل رہے ہیں، کل اس پر یہی شور ہے نوحہ گری کا، کہ کل جو ہے انہی کو قتل کیا جائے گا، انہی کو برباد کیا جائے گا، انہی کو لوٹا جائے گا، پر انہی پہ نوحہ گری ہوگی، مرثا خوانی ہوگی، انہی پر رویا جائے گا، انہی پر ماتم کیا جائے گا۔ اس بات کی انہوں نے اس شعر کے اندر وضاحت کی ہے۔ شرمندہ تیرے رخ سے ہے رخسار پری کا، چلتا نہیں کچھ آگے تیری کبک دری کا۔
کبک دری کا۔ تو دیکھیے شرمندہ تیرے رخسار ہے رخسار پری کا، یہاں اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے، اس کے حسن کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے رخساروں کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے گال پریوں کے گال سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، جمیل ہیں، حسین ہیں، کہ وہ ان کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے کہ شرمندہ تیرے رخ، تیرے چہرے کے اوپر، تیرے چہرے کو دیکھ کر پری کا رخسار بھی، پریاں جو بہت تصور کے اندر آتی ہیں اور ان کو خوبصورت تصور کیا جاتا رہا ہے اردو شاعری میں بھی اور اردو داستانوں میں بھی، تو پری بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو ان کے اس کا چہرہ دیکھ کر پریاں بھی گویا جو ہے شرمندہ ہو رہی ہیں اس کے گالوں کو دیکھ کر۔ یہ شاعر نے اس میں مثال قائم کی ہے، مثال بیان کی ہے، اپنے محبوب کے گالوں کی تعریف کی ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کبک دری۔ اب یہاں محبوب کی رفتار، اس کی چال کی تعریف انہوں نے اس چکور سے کی ہے جو پہاڑی چکور ہوتا ہے، اور وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے، تو اس کی چال جو ہے دیکھنے لائق ہوتی ہے، اور اس کی چال کو محبوب کی چال سے تشبیہ دی جاتی رہی ہے۔ تو اس میں بھی اس نے تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ تیری چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کبک دری کا، یعنی کبک دری بھی تیرے آگے چلتا نہیں ہے، تیری چال کو دیکھ کر وہ بھی رک جاتا ہے، وہ بھی تھم جاتا ہے، گویا اتنی خوبصورت تیری چال ہے۔ اب آگے کہتا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہ ہم ہر سفری کا۔ اب دیکھیے آفاق افق کی جمع ہے، افق کہتے ہیں آسمان کو۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، دیکھیے آسمان ہمارا اردو شعراء نے جو ہے آسمان کو جو یہ بتایا ہے کہ وہ متغیر ہوتا ہے، ایک رنگ میں نہیں ہوتا، انسان کے حالات تبدیل کرتا رہتا ہے، اور گویا اس کی تقدیر ہی اس کے آسمان ہے، اور اس کی تقدیر جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس کو ختم کرتی رہتی ہے۔ تو شاعر یہ کہنا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزلوں سے کوئی سلامت نہیں گیا ہے، گویا جو بھی اس آسمان کے نیچے آیا ہے وہ ایک دن ختم ہوا ہے، فنا ہوا ہے، کوئی سلامت باقی نہیں رہا، سالمیت کے ساتھ نہیں رہا، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا۔ تو اسباب لٹا راہ میں یہ ہر سفری کا، یہ وہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں پر ہر شخص کا اسباب لٹ جاتا ہے، اور ایک دن اس کو اپنا مال و متاع سب چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ ہر سفری کا، ہر سفر کرنے والے کا مال گویا لٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ گویا اس شعر کے اندر شاعر نے دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا ذکر کیا ہے کہ دنیا ایک دن ملتی ہے لیکن وہ بھی سلامت نہیں رہتی، اور ایک دن ہم مسافر کی حیثیت سے یہاں سے گزر جاتے ہیں، تمام مال و اسباب سامان جو ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ سب ہمارے سے چھن جاتا ہے اور ہم یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس شعر میں اس بات کی نصیحت کی ہے۔